اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ چاند گرہن کے بعد اب سورج گرہن 21 ستمبر کو لگ رہا ہے، اور یہ جو 21 ستمبر کو لگ رہا ہے یہ برج سنبلہ کے 28ویں درجے پر لگے گا، اور گرہن کا آغاز رات 10:29 پہ اور 35 پہ شروع ہوگا، اور یہ ختم جو ہوگا نا 2:35 پر یہ ختم ہوگا۔ تو اس کا دورانیہ جو ہے بنتا ہے وہ 4 گھنٹے اور یہ 24 منٹ بنتا ہے اس کا۔ یہ گرہن جو ہے نا پاکستان انڈیا وغیرہ میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ گرہن نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں، فن لینڈ اس سائڈ پہ یہ نظر آئے گا، لیکن یہ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ گرہن ہے، یہ چاند گرہن، یہ جس طرح کا چاند گرہن تھا نا اسی طرح کا یہ سورج گرہن بھی ہے، کیونکہ چاند گرہن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ خطرناک ہے، تو یہ سورج کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے۔ اصل میں چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ایک نشانی ہے، لیکن جب یہ آتے ہیں اس کے اوپر جو ستاروں کے اثرات ہوتے ہیں، جو برجوں کے اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، جو برج اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور وہ اس کے اثرات کی وجہ سے اس کے اندر چینجز ہوتی ہے۔ کبھی اس کو ہم خونی کہہ سکتے ہیں، کبھی ہم اس کو کہتے ہیں جی یہ بڑا اچھا ہوگا، کیونکہ جو ستارے اس وقت چل رہے ہوتے ہیں نا ستاروں کے حساب سے، وہ مطلب کہ اس کے حساب سے سارا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور کیونکہ برج بھی چلے آ رہے ہیں، اللہ میں نے ارشاد فرمایا میں نے برجوں کو آسمان پہ برجوں کو سجایا، تو یہ برج جو ہے کوئی مطلب کہ مشتری ہوتا ہے، کوئی مطلب کہ اپنا کس کیفیت میں لے کے آتا ہے، زحل ہوتا ہے، مطلب کہ یہ برجوں کی وجہ سے زندگی میں، دنیا میں اس کے بڑے اثرات پڑتے ہیں، اور اسی برجوں کی وجہ سے جس ستارے پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں انسان کے، اس کے حساب سے اس کا زچہ بھی نکالا جاتا ہے۔ یہ سارا کمال ہے برجوں کا۔ اب جو برج کسی مطلب کہ مثال کے طور پہ جیسے آج کل کچھ ایسے برج آئے ہوئے ہیں، اس کے اندر جناب یہ اپنا کیا اس کا نام نیپچون بھی ہے، یونس بھی ہے، اور یہ اپنا پلیٹو بھی ہے۔ یہ اس طرح کے جب برج آئیں گے تو یہ برج آنے سے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، وہ نجومی حرارت اس کی روشنی میں آپ کو پیشن گوئی کرتے ہیں کہ زحل جب آتا ہے، زحل جو ہے وہ دیکھو فوج کا ستارہ، لڑائی جھگڑے کا ستارہ، سیاست کا ستارہ ہے۔ اسی طرح مشتری جب آ رہا ہے تو مشتری پیسہ لے کر آ رہا ہے، اور جب مشتری اور دوسرے برجوں کے ساتھ مل کے وہ کرتا ہے تو اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں، جس کی روشنی میں یہ نجومی حضرات آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آنے والے حالات کیسے ہوں گے اور کیسے ہوں گے۔ اب جس طرح چاند گرہن پہ تھے، اب بھی کوئی فاصلہ طے نہیں کیا ہوا کافی زیادہ، تو اسی طرح جو برج اس وقت موجود تھے، جو ستاروں کی روشنی میں اس پہ اثرات پڑ رہے تھے، وہ ابھی بھی فراز چل رہے ہیں۔ میں نے اس ویڈیو میں آپ سے بتایا تھا کہ انسان کے اوپر اس کے اثرات خطرناک نہیں ہوں گے، اور تمام ان کے اثرات جو سے نا بہتر ہی ہوں گے، لیکن اب میں نے آج بھی اس پر ریسرچ کی، اس کو دیکھا ہے، تو اس کے اندر جو ہے اپنے سورج گرہن میں اس کے اندر جو جیسے ایریز ہے، ٹورس ہے، جمنائی ہے، تمام جو سے ستارے ہیں نا، ان کے اوپر جو نکلتا ہے وہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ نے مطلب کہ تحمل سے کام لینا ہے، آپ نے مطلب کہ غصے میں نہیں آنا، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بہت سے ستاروں پہ اثرات اچھے نہیں پڑیں گے، تو اس کی اسی وجہ سے میں نے اوورحال میں سب کا آپ ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں، بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اس کی میں نے یہ مطلب کہ مختصر بتائے ہیں کہ یہ جیسے ایریز ہے اس کو مطلب چاہیے کہ لازمی نماز پڑھے اور استغفار کی تسبیح کرے۔ اسی طرح یہ مطلب کہ لبرا ہے، عقرب ہے، اور یہ قوس ہے، یہ مطلب کہ تمام ستاروں کے لیے یہ آ رہا ہے، لازمی آ رہا ہے کہ ایک تو آپ کسی کے اوپر جلدی اعتماد نہ کر لیں، اور دوسرے یہ ہے کہ آپ جذبات میں نہ آئیں، تیسرے یہ ہے کہ کسی سے آپ لڑائی مول نہ لیں، درگزر کر دیں، 1-1.5 مہینہ آپ کوئی اس سے پنگا نہ لیں۔ اگر پنگا لیں گے تو اس کے اثرات غلط پڑیں گے، پھر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ان ستاروں کے اثرات ایسے برجوں پہ غلط پڑ چکے ہیں۔
تو یہ ہمارے اختیار میں ہے، یہ باتیں اللہ میاں نے ہمیں ہمارے اختیار میں دی ہے کہ اگر ہم کسی بات کو خاموشی سے برداشت کر لیں اور جذبات میں نہیں آئے تو لڑائی ہونے کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر والدین نے کچھ کہہ دیا، اگر آپ برداشت کر لیں گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح بحث نہیں کرنا آپ نے، اور تمام جو بھی استارے، جس کے جو بھی استارے ہیں، سب کو چاہیے کہ اس میں استغفار کی تصویح کریں اور صدقہ ضرور نکالیں۔ اور یہ نماز کسوف جو اس نے، اس کو نماز ضرور پڑھ لیں۔ 2 رکعت نماز ہے اور یہ فرض بھی ہے نماز۔ یہ جو ستارے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے پھر وہی بتایا جا رہا ہے کہ جو جہاں جہاں ظالم حکمران ہوں گے نا، وہ اب ختم ہوتے نظر آئیں گے۔ آپ دیکھتے جائیں، آہستہ 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 اثرات ان کے اوپر پڑنے شروع ہو جائیں گے۔ چاند گرہن کے بعد سے فوراً ہو جائیں گے۔ اور آپ نے اس کے چاند گرہن کے اثرات دیکھ لیے، نیپال میں کیا ہوا، انڈونیشیا میں کیا ہوا، بنگلہ دیش میں کیا ہوا، کیونکہ اس کے اثرات پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں، بعد میں 1 مہینے تک بعد میں بھی رہتے ہیں۔ اب اس کے اثرات اور اسی طرح کے پڑیں گے۔ سیلاب ابھی ختم نہیں ہوا، پاکستان میں بھی سیلاب ختم نہیں ہوا، سیلاب سے حادثات ہوں گے، ہوائی جہاز کے حادثات ہو سکتے ہیں، جہاز کلیش ہو سکتا ہے، ریل کار کے حادثے ہو سکتے ہیں، دہشت گردی ہو سکتی ہے۔ اور جہاں جہاں حکومتیں غلط ہیں، عوام پہ ظلم ستم کر رہی ہیں، انصاف مہیا نہیں کر رہی، ان کی حکومتوں کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ چاہے وہ بنگلہ دیش کا ہو، چاہے وہ امریکہ کا ہو، چاہے وہ عرب کا ہو، چاہے پاکستان کو ہو، جہاں جہاں بھی ہیں، اس تاروں کی روشنی سے یہی نکالے جاتے ہیں کہ یہ اب وہ حکومتیں اب ٹھہرتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی، یہ حکومتیں جاتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ یہ اپنا عطارد، چاند اور مشتری یہ بادشاہت کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، ہو بھی گئے، ہو بھی رہے ہیں۔ تو اس بادشاہت کے گھر میں داخل ہونے سے اس کے جو اثرات نجومی اثرات نکالتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ عمران خان باہر آتا ہوا نظر آ رہا ہے، عمران خان بالکل باہر آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر یہ ستارے اسی سیٹ میں چلیں 1-2 مہینے تو عمران خان اگلے مہینے باہر آتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ اپنا عطارد کی وجہ سے، چاند کی وجہ سے، مشتری کی وجہ سے، یہ جو سے نا، بے شک اس میں زحل بھی ہے، یونس بھی ہے، وہ پلاٹو بھی، وہ اپنے اور کام کر رہے ہیں، لیکن ان ستاروں کے اچھے اثرات کی وجہ سے آپ کو عمران خان باہر آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور عمران خان دنیا میں مشہور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور عمران خان کا دنیا میں ایک نام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی ہوتی ہے کہ جہاں پر 47 کی حکومت ہے وہ بھی ختم ہوتی نظر آئے، کیونکہ جو غلط میرے مقصد بنانے کا، جہاں جہاں آئین کے خلاف جن حکومتوں نے قائم کیا وہ حکومتوں میں رد و بدل ہونے والا، ان کے چہرے چینج ہونے والے ہیں، ان میں سے کچھ جائیں گے، کچھ آئیں گے، یہ ایک نظام ہے اپنے اپنے ملک کا۔ لیکن یہاں پاکستان کی اگر بات کریں تو 47 کی حکومت والے جنہوں نے گڑبڑ کی ہے، چاہے وہ عدلیہ کے بندے ہوں، چاہے وہ کسی اور محکمے کے بندے ہوں، چاہے وہ سرکاری ملازم ہو، وہ ان کو اللہ میں اب سزا دے گا، ان کو پاکستان سے جانا ہوگا، ان کے پاکستان کے عوام پہ ظلم کرنا بند کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ میں اگر ایک نظام قدرت ہے، اس کے حساب سے چل رہے، تو یہ اپنے اب ایسا ایسا یہ جو سے نا پاکستان ترقی کی راہ میں چلے گا، عوام کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مہنگائی ہے نا، اتنے عرصے سے برداشت کی، کچھ عرصہ اور برداشت کر لیں گے، کیونکہ اللہ میاں کہتے ہیں نا کہ صبر کرو، میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ اور پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اس کے لاٹھی میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ دیکھو میں کسی کے اوپر ظلم کرتا ہوں، کسی کو تھپڑ مار دیتا ہوں، کسی کا مطلب کہ میں کوئی چیز چھین لیتا ہوں، کیا میں اللہ میں مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ میں معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ مجھے نہ معاف کرے جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی۔ اللہ تو اپنے گناہ کو معاف کرے گا نا، کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے جھوٹ بولا، میں نے زنا کیا، میں نے چوری کی، میں نے شراب پی، اللہ میں آ کے گناہ کی معافی مانگیں گے، اللہ میں کہتا ہے مجھ سے مانگو میں معاف کر دوں گا۔ لیکن میں نے ایک شخص کا مکان چھین لیا، ایک شخص کا قرض لیا ہوا ہے اس کو واپس نہیں دیا، ایک شخص کو میں نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، ایک شخص کے ساتھ میں نے زیادتی کی، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ بچہ ہے یہ بڑا ہے، بوڑھی ہے یہ جوان ہے، بوڑھا ہے یہ جوان ہے، یا مطلب کہ اس میں سکت بھی ہے کہ نہیں اتنی، اور میں اس پہ ظلم کرتا جاؤں، تو کیا اس ظلم کی اللہ میں مجھے سزا نہیں دے گا؟ بالکل سزا دے گا۔ اور اسی وجہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ جب آدمی مرنے کے بعد عالم برزخ میں جائے گا
تو 1 دن سے لے کے 1,00,000 سال تک بھی اس میں رہ سکتا ہے۔ ہمارے اتنے گناہ ہوں گے کہ 1 سال تک بھی ہمارے گناہ ختم نہیں ہوں گے وہاں پر۔ یہ بہت، اور 1 دن پتہ نہیں کتنے کتنے سال کے برابر دن ہوگا۔ ہم اس کو سوچتے ہی نہیں کہ اللہ میں کیا کہتا ہے۔ اللہ میں کہتا ہے انصاف کرو، لوگوں کا حق دو۔ اور یہاں پر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے جو مطلب کہ فیصلے کیے تھے یہاں رہنے کے لیے، ہم لوگ بھی آج تک یہیں رہ رہے ہیں، اور ہم نے یہیں رہنا، اور ہم نے یہیں رہنا، یہیں مرنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے۔ ہم نے مارے کھائیں، غربت دیکھی، نوکری کی تلاشوں میں پھرتے رہے، نوکریاں بڑی مشکل سے مل گئیں، پھر شیخ ریٹائر ہو گئے، بچوں کو پالتے رہے۔ میرے وجہ سے کہ ہر انسان جو اس دنیا پاکستان میں رہتا ہے تو اسی طرح اس نے زندگی گزارے کی۔ اور بہت سے ملک تو ایسے بھی ہیں جو پاکستان سے بھی بدتر ہیں، بہت ایسے گئے گزرے ہیں۔ ہم تو اللہ کا شکر ہے خوشحال ہیں، اتنا بھی ہم لوگ گئے نہیں ہیں، لیکن جو ہمیں چیزیں پاکستان میں ملنی چاہیے تھی وہ ہمیں نہیں ملی۔ بچوں کی فیسوں کے لیے ہم وہ پریشان ہوتے ہیں، بجلی کی بلوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، لیکن اب اللہ کا شکر ہے، مولا کا کرم ہے، یہ وقت ختم ہونے والا ہے۔ مطلب یہ سمجھ لے کہ اس سال میں سارا نظام تبدیل ہونے والا ہے۔ پاکستان سے یہ نظام جو موجودہ نظام چل رہا ہے یہ چینج ہوگا، اور عدالتوں کا بھی اس میں بڑا اچھا ہاتھ ہوگا۔ عدالتوں کے اندر ایک طاقت ہوگی، وہ طاقت سے اپنے فیصلہ کرے گی۔ کوئی کتنا بھی ظلم کرتا رہے، کتنا بھی وہ کرتے رہے، لیکن عدالت نے اب دکھانا ہے کہ ہم انصاف کرنے والے ہیں۔ یہ وہی انصاف ہے جو عمر کے دور میں بھی تھا، حضرت علی کے دور میں بھی تھا۔ تو وہ انصاف وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے، جس سے عوام کو سکون ملتا ہے، عوام خوش ہوتا ہے۔ یہاں کے انصاف سے نہیں کہ اگر میرا ٹیلی فون خراب ہے تو میں اس کی کمپلین درج نہیں کرا سکتا، کمپلین درج کرا بھی دی تو کئی دنوں کے بعد میری باری آتی ہے۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ستارے آ گئے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں گے، اور یہ پاکستان کو بھی ترقی دیں گے۔ اور ہم کیا پوری دنیا میں جو ایسے ملک ہیں اور ان کے عوام ہے، وہ اپنے ملک، اپنے حکمرانوں سے ان کی جان چھوٹتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ میں حق کا ساتھ دیتا ہے، حق کا ساتھ دے گا۔ مظلوم کی اس نے سن لی ہے، مظلوم کو اس نے راحت دینی ہے، خوشی دینی ہے۔ اور انشاءاللہ اس کے لیے بس یہی ہے کہ آپ نے صدقے دینے ہیں اور استغفار پڑھنا ہے اور نماز قصور پڑھنا ہے، کہ یہ آپ پڑھ لیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس اس کے کوئی اثرات نہیں پڑیں گے۔ اور اگر اثرات پڑتے ہیں تو اللہ ہے نا، اللہ تو کہتا ہے مجھ سے کرو بات، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا مانگو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ناحق کسی کو کوئی سزا ملے۔ یہ موجودہ حکومت ہر ملک کی یہ کر سکتی ہے کہ عوام کو کوئی نہ کوئی تکلیف میں مبتلا کر لے، عوام کو کوئی نہ کوئی مطلب پریشانی میں مبتلا کرے۔ اللہ کا کام نہیں ہے یہ کام شیطان کا ہے، اور اللہ نے یہی کہا ہے کہ شیطان سے بچ کے رہو۔ شیطان آپ غالب آتا ہے تو آپ مجھے پکارو، استغفار پڑھو، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر پڑھو۔ آپ مجھے پکارو تو صحیح، میرے اچھے اچھے نام ہیں، مجھے انہی ناموں سے پکارو اور میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ بس یہی میرا بنانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ سورج گرہن، چاند گرہن کی طرح چلتا رہے گا، اور وہ آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ حکومتوں پہ اس کے اثرات ہوں گے پوری دنیا میں، اور وہ حکومتیں ختم ہوتی نظر آئیں گی، عوام سرخرو ہوتے رہیں گے، عوام خوش ہوتے نظر آئیں گے، اور وہ ملک جو ابھی تک دلدل میں تھے غربت کی، وہ آہستہ آہستہ بڑھتے نظر آئیں گے۔ وقتی طور سے 2026 تک مہنگائی چلے گی، اس کا مہنگائی بھی ٹھیک ہوتی جائے گی اور تمام کام ٹھیک ہوتا جائے گا۔ پاکستان میں نظام چینج ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔